وہ تو الگ ہو جائے گا. 3 سال پہلے کہہ رہے ہیں 67 تھا. تو میں نے کہا جی یہ تو انہیں ہر چیز بنا کے ملتی ڈاکہ کو. پھر انہوں نے کہا یہ جو اگر صلاح سازش کیس ہے یہ 100% صحیح ہے. تھا بھی صحیح کیا، لیکن وہ کیا سازش تھی، وہ تو انہیں سے ہم سے جان چھوڑنا چاہتے تھے نا. تو اس نے کہا کہ جی یہ صحیح ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ کم از کم متبادل کیا تھا تو دیتے اس کو. تو کہنے لگے نہیں میرے پاس وقت ہی نہیں تھا. اب 12-13 سال ملک کے براہ راست حکومت اس سے پہلے بھی تھے، ہم وقت بھی نہیں تھا. پھر ہم ابھی سوچ رہے تھے. کہنے لگا یار دیکھو ہم کراچی سندھ میں جاتے ہیں شکار کے لیے. سندھ میں تو لوگ وہاں درخت بڑے نہیں ہوتے، ریگستان ہے، جھاڑیاں ہوتی ہیں. تو لوگ سندھ والے کہتے ہیں ہم کسی جھاڑی کو درخت سمجھتے ہیں. میں نے کہا پیر مارشل صاحب آپ فرما رہے ہیں، آپ کا فرمانا تو اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے، لیکن بھائی یہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، درمیان میں 1000 میل دشمن کا علاقہ ہے. یہ جھاڑی تو نہیں ہے نا، اس وقت جھاڑی اس کے لیے تو بہت بڑا ٹیم. آپ حضرات کا شکریہ. موجودہ جو سیاسی صورت حالات آپ کے بھی سامنے ہے، پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ بیک فٹ پہ کھیل رہی ہے یا اسے بیک فٹ پہ کھیلنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. سول سوسائٹی کی پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں یہ پہلا مرحلہ آیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ نہیں مطلب کہ پاکستان کی تمام قوم نے مارشل لاء کو بھگایا اور پاکستان میں اب براہ راست مارشل لاء لگنے کا امکان نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے پوری دنیا سے مارشل لاء کے سائے ختم ہوئے ہیں، آخری جو میانمار کے اندر جنگ لڑی جا رہی ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. میانمار کے عوام قابل مبارکباد ہیں جس طرح وہ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. ترکی کے بعد وہ مورچہ موجود تھا، وہ مورچہ موجود تھا. پاکستان میں مارشل لاء کے بجائے سول مارشل لاء کا دور بھی طویل رہا ہے. 40 سال براہ راست مارشل لاء اور باقی 30 سال سول مارشل لاء پاکستان میں رہا ہے. اور اس میں کوئی نہ اخبار نفیس چھپا سکتے ہیں نہ میں چھپا سکتا ہوں. آپ اگر نام لیں گے تو ایوب خان صاحب سے لے کر
1954 کے بعد. پھر یحییٰ خان صاحب، پھر ضیاء الحق صاحب، پھر پرویز مشرف صاحب. براہ راست ان کے مارشل لا کو آپ چھپا نہیں سکتے. تو اب پہلی دفعہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں سید یوسف رضا گیلانی بالکل چیئرمین بن چکے ہیں. اگر اس میں خود عمران خان یہ بات تو تسلیم کرتا ہے 53 جو ووٹ ہے وہ پی ٹی ایم کے پاس ہیں، 47 ان تمام جماعتوں کے پاس موجود ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ اوپن ووٹ ہونے چاہیے تو عمران خان صاحب کو پہلے اپنے کیمپ میں 47 ہے وہ بیٹھا دیں ہاؤس کے اندر کہ یہ میرے بندے بیٹھے ہیں، یہ 52 ہے یا 53 ہیں، وہ بٹھائیں. تو میں سمجھتا ہوں پھر پی ٹی ایم بھی کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے اس کی اکثریت. یہ جو خفیہ ووٹ ہے وہ تو کرا رہی ہے نا بقول اس کے پی ڈی ایم. وہ اس کو توڑ کے دکھا دیں، کہیں کہ یہ میرے 53 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یا 52 بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میری اکثریت ہے، یہ ہار چکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں خفیہ، تو خفیہ میں تو یہ پیسے بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے. میں تسلیم نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا کہ ٹھیک کیسا ہے. لیکن وہ خود بھی خفیہ ووٹنگ نہیں چاہتا. اگر یوسف رضا کو ہرا دیا جاتا ہے تو یہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کی وقتی کامیابی ہوگی. عمران خان کا تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے. سنجرانی صاحب پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ تحریک انصاف کا بھی نہیں ہے. تو اس لیے ایک براہ راست مقابلہ سامنے آ رہا ہے. اگر وہ یوسف رضا صاحب کو ہرا دیتے ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ملک میں وہ آخری جنگ لڑنے کی کوششیں اپنی کر رہے ہیں. لیکن اس کو سکرمش کہتے ہیں، اس کو لڑائی کہتے ہیں، اس کو جنگ نہیں کرتے. تو شاید وہ ایک دو جھڑپ وہ جیت بھی جائیں، اسٹیبلشمنٹ والے یوسف رضا کو ہرا بھی دیں. لیکن یہ اب یہ جو الیکشن ہے یہ جناب یوسف رضا صاحب بھی خود کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اور سنجرانی بھی خود کینڈیڈیٹ نہیں ہے. بڑی واضح بات ہے. یہ ان قوتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ پر اکٹھے ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اصولوں کے مطابق یوسف رضا صاحب چیئرمین سینٹ بن چکے ہیں. تو اس صورت میں عرض کروں گا کہ اگر یہ بھی ایک جیت جو ہے وہ عوام کے منہ سے چھین لی جاتی ہے، سنجرانی کو بنانا جو ہے بنا لیں گے، ہو سکتا ہے. لیکن اس طرح عوام کی ایک نمائندوں کی جیت کو اس کے منہ سے چھیننا یہ بہت بڑا سانحہ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ تو واپسی کا رستہ اختیار خود نہیں کیا، اس نے عوام نے کر دیا ہے. مزید ان کو
آنے والے وقت میں میانمار میں دوسری اب تو مارشل لا کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا. یہ لڑائی تھی سول مارشل لا کے خلاف. تو اس کے لیے سول مارشل لا میں سے سولین جو ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں اور مارشل لا بہت بیک فوٹنگ پہ موجود ہے. اس کی حدت محسوس کہیں کہیں ہو رہی ہے. یہ ان کی میں تو کہتا ہوں ابھی مہربانی ہوگی کہ وہ اپنی حیثیت کو بچا لیں. دیکھیے میں ہمیشہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے یہ باجوہ صاحب ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں. 3 سال ان کو دے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کا بھی حساب سیاستدانوں کو دینا پڑے گا. یہ قوم نے برداشت کر لیا ہے لیکن یہ اچھا نہیں کیا گیا کیونکہ اب آہستہ آہستہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب بالکل دیکھیں یہ اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں, میں باتیں کر رہا ہوں ابھی بھی باجوہ صاحب کے حق میں بھی خلاف بھی کھل کے بہت باتیں کر رہا ہوں. دوسرے جو ہمارے وہ ہیں فیض حمید, نام میں نے یاد کر لیا, فیض حمید صاحب, تو وہ 2-3 سال کے بعد کون ان کا نام جانتا ہوں؟ کوئی نام ہی نہیں. اور پھر بدقسمتی یہ ہے ہمارے جنرل کہہ چکے ہیں, حمید گل صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہوا ہے کہ ہمارا ایک کمانڈر ان چیف بھی اس کو منتخب نہیں کرتا, نہ نواز شریف نہ بناتا ہے ان کو اپنا زرداری صاحب, نہ بے نظیر صاحبہ, نہ کوئی اور بناتا ہے, اس کو بناتا ہے امریکہ. ایک کمانڈر ان چیف بغیر امریکہ کی سپورٹ کے بن نہیں سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, حمید گل صاحب نے مجھ سے عام کہا ہے, چھپا کے بھی نہیں کہا. تو پھر ہماری قسمت اس طرح سے ان کے ہاتھوں میں کیوں دے دی جائے؟ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی مجبوریوں میں امریکہ کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں یا اقتدار میں آ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ ملک کو یہ صرف تباہ کر دیا ہے. ایک ایسا ملک ہے دنیا پہ اکیلا ملک جس کی قیادت سویلین ہو یا فوجی, وہ آتے ہیں امریکہ کی طرف سے. اب اگر کوئی اس بات کے خلاف لڑ رہا ہے, میاں نواز شریف حتیٰ کہ زرداری سے سب لڑ رہے ہیں, یہ آزادی کی جنگ ہے, اس لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ اپنی ایک آزادی کی جنگ ہے, امریکہ سے آزادی کی جنگ ہے. مشکل کام ہے. وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو یہ باتیں کہہ نہیں سکتے, انہوں نے کل حکومت چلانی بھی ہے, معاملات لو دو کے کرنے بھی ہیں. میں تو کہہ سکتا ہوں میں نے 50 سال اپنے کیریئر پہ پہرا دیا ہے, مجھے پکڑ نہیں سکتے. پکڑیں, گرفتار کریں, کیونکہ میں نے پہرا دیا ہے. ایک ایک رات دن اٹھ کے بیٹھ کے, ابھی دوست بات کر رہے تھے کہ جی آپ نے اپنا گھر کیوں بیچا. میں نہیں بتایا کرتا باتیں. میری بیٹی کو شادی کے دن 4 گھنٹے تک وہ بیوٹی پارلر سے پہنچنا چاہتی تھی, وہاں کلم میں جو فوج کے علاقہ ہے, میرا گھر بھی فوج کا علاقہ تھا,
4 گھنٹے تک وہ باہر کنٹونمنٹ سے باہر اندر آنے کے لیے کھڑی رہی ہے. تو وہ تو میں نے برداشت کر لیا, میں نے گھر اور لے لیا. آپ کہتے ہیں آپ اس میں بھی سیکورٹی والے تنگ کرتے ہیں, پھر میں آپ کو مختوم رشید کے اپنے گھر پہ لے جاؤں گا, اور کیا ہو سکتا ہے. رستے اس طریقے سے بند نہ کریں, کیونکہ لوگ رکتے نہیں ہیں, لوگ لڑتے ہیں. تو مجھے ضرورت نہیں ہے, میں نے کبھی کینڈیڈیٹ بنا ہی نہیں کسی چیز کا, سوائے ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے. باقی میں کسی چیز کا کینڈیڈیٹ نہیں بنا. تو وہ میں اپنے کردار کو, جو میں نے بھوکوں مر کے بھی جائز چیز بھی, وہ جا کے انہوں نے میرا گھر دیکھا ہے کل اور آج, وہ جا کے اس کی پیمائشیں کر رہے ہیں کہ شاید یہ اوقاف کے علاقے میں ہے. میں اتنا بے وقوف ہوں. میں نے تو وہی بنانا تھا جہاں میرے باپ نے, میرے دادا نے, پردادا نے زمین خریدی تھی. مختوم رشید میں اب ایک ایک گھر کی وہ پیمائش کر رہے ہیں. تو سامنا کرنا چاہیے. یہ لڑائی لڑیں گے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم مارشل لا لگانے کے قابل نہیں رہے. اس سیاستدان کا یہ رستہ بھی نہیں روک سکتے. اور آنے والے دور میں انشاءاللہ تمام سیاست جو ہے وہ صاف ہوتی جائے گی. یہ الگ تو نہیں کریں, پیچھے تو جائیں. ابھی تک ان کی حدت کچھ لوگوں کو زیادہ آ رہی ہے, کچھ کو آ نہیں رہی. ہمیں تو ان کی حدت محسوس ہی نہیں ہوتی. ہم میرا گھر گرانے کے لیے اس کو گرا سکتے ہیں, کسی جگہ سے رستہ نہیں ہے. قانون کا میں نے نہیں ان کے لیے چھوڑا. تو یہ ایک پورا اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے. پوری زندگی 57 سال سے میں ابھی کہہ رہا تھا دوستوں کو, ایوب خان کو ہم جب ملے اتفاق سے, میرے یہ عزیز بھی ہیں حسن عسکری صاحب, یہ ہمیں لے کے وہاں چلے گئے ایوب خان سے کہ جی میں آپ سیکٹری ہیں تو آپ کی وجہ سے ہم بھی مل لیں گے. تو میں نے ان کو بھی یہی باتیں کی جو آج کر رہا ہوں. اب 67 سے کتنے سال ہو گئے, 53 سال ہو گئے, 54. تو تقریباً اس سے پہلے بھی تو 4-5 سال میں نے سیاست میں متحرک ہوں گا نا. 57 ایئر جو میری اپنا کیریئر ہے, اسی بات پہ ہی لگا رہا کہ ایوب خان صاحب آپ کا حق نہیں ہے ہم پہ حکومت کرنے کا. ضیاء کو بھی یہی کہا کہ اباؤٹ ٹرن کریں, واپس جائیں, بیرکس میں جائیں. پھر ہر ایک سی باتیں, اور ہر دور میں ہم جیل ضرور گئے ہیں, کوئی شوق نہیں ہے ہمیں. ابھی یہ باجوہ صاحب کے دور میں ہمارے گھروں پہ ہی چھاپے اور اس کو کیا جا رہا ہے. میرے تمام جو چیزیں ہیں ان کو انہوں نے کیا, ایف آئی اے کے ذریعے وہاں ان کو پیمائشیں کی جا رہی ہیں. میں اس کا یہ رستے میں بات کرتے ہوئے ذکر آ گیا, ورنہ یہ میرا مقصد نہیں تھا پریس کانفرنس کرنے کا. میرا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے سارے, آپ کا گھر ہے, اس گھر کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. اس ملک کے غریب جن کی آواز نہیں ہے وہ تو بول بھی نہیں سکتے نا جی. ہم جو کچھ کرتے رہیں. میں ان کو جا کے بیچ رہا ہوں, وزارت خرید رہا ہوں, اقتدار اس کے بدلے بیچوں عوام کو کے ووٹ کو, اور وہاں سے میں خریدوں اقتدار. یہ تمام چیزیں اس ملک کے ساتھ اب جو حالات گزر رہے ہیں, اس کے اندر یہ موقع آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ واپس جائے. اور اگر یوسف رضا کو ہرایا انہوں نے تو یہ بہت ہی نیکڈ قسم کی انٹرفیئرنس ہوگی, کیونکہ کھل کی چیزیں آ گئی نا جی. 23 سینیٹر بیٹھے, 47 عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے. وہ کہتا جی پیسوں کے ساتھ ووٹ,
भाई फिर ना लड़ो इलेक्शन। जब तुम खुद कहते हो कि ओपन हो, तो ओपन तो गेम हो गई ना जी, मान ले। और कोई माने ना माने वो क्या, मैं तो मानता हूँ, मैं बिलीव ही इसी सिस्टम में करता हूँ, लेकिन नहीं करेंगे। मैं और भी बात जो करना चाहूँगा, ये बदकिस्मती है इमरान खान साहब ने जितना पैसा इन इलेक्शन में, आप मुझे बताएं, वो जो अब्दुल कादिर है, हाँ जी, बलोचिस्तान से, उसने लानिए कहा था कि मैं 70 करोड़ देता हूँ, तो उसको टिकट दी तहरीक इंसाफ ने। जब शोर मचा वहाँ की पार्टी ने, यार हमारी आंखों के सामने हो रहा है ना, जब पार्टी ने शोर मचा दिया कि हम इसको कबूल नहीं करते, तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं करते। वो बाप का जाके 4 दिन के बाद कैंडिडेट बन गया। फिर इससे यार क्या हमें इस कौम के साथ बात करते हो, उसके मुकाबले पे तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, इससे और क्या है, वो बिला मुकाबला जीत गया। वो नहीं, उसने खरीद लिया, लेकिन इनका देखिए, आप ये बात कर रहे हैं ना, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊँ, खुदा गवाह है कि पूरी पार्टी को ये बिकने के लिए मौजूद है, और उसका नहीं, ये उन लोगों का कसूर नहीं है जो पार्टी है। बिलीव करें, इमरान खान खुद इनकरेज करता है। भाई मैं आपको फिर हल्फन कह सकता हूँ, लोग मौजूद हैं, इलेक्शन हो रहा था, तो उसने 4 बंदे कहा कि इनको हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, बिला मुकाबले नहीं जितवाना है। एक इमरान खान, एक जावेद आशमी, एक शामूद कुरैशी साहब, और एक अलवी साहब, आरिफ अलवी साहब, वो सेक्रेटरी जनरल के लिए थे। शामूद साहब जो थे वो वाइस चेयरमैन के लिए। तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो कोई दरख्वास्त ना आई, शामूद साहब के ख़िलाफ़ खुर्शीद कसूरी की दरख्वास्त आ गई। इमरान ने कहा यार उसको बताओ, उसको पकड़ो, उसको ये करो। उसको इन्होंने, जैसे आज दूसरों को कहते हैं कि PML वालों की टिकटें बिक रही हैं, इन्होंने टिकट बेची खुर्शीद कसूरी को। वो जिंदा है सारे, बहुत बड़े लोग हैं, कहेंगे झूठ बोलता। उन्होंने कहा आपको टिकट देंगे और शामू साहब के खिलाफ आप उठा लें। फिर मुजफ्फरगढ़ से एक वर्कर था, उसको कोई और वादा करके पैसे, कुछ लोगों ने कहा पैसे दिए, मेरे इल्म में नहीं है, इल्म में तो है था लेकिन मैंने देखा नहीं है, उसको बिठाया गया। फिर उसके मुकाबले पे खड़ा हो गया आपके तुरीन का मेन बंदा परवेज़ खटक। परवेज़ खटक मेरे पास आया, उसने कहा जी आपने उसको कह दिया है, आरिफ अलवी को अपने पैनल में नाम उसका शामिल किया है, तो मेरा नाम भी शामिल किया। आप तो कहते हैं मैं न्यूट्रल हूँ, मेरा पैनल कोई नहीं है। मैंने कहा भाई उसने दिया, आप ही ले गए, लेकिन तुम कल के दिन तक तुम सेक्रेटरी के कैंडिडेट ही नहीं थे, तुम वोट कहाँ से ले लोगे। उसने कहा जी वो काम मैंने कर लिया है। मैंने क्या किया है? उसने कहा कि आज़म सवारती ने पूरा बलूचिस्तान खरीद लिया, अपनी पार्टी खरीद लिया है। जो खैबर पख्तूनख्वा था उसने कहा मैं भी और सवाती साहब भी मिलके वो अपने आदमियों को हमने खरीद लिया, अपने आदमी को। जो उसमें है लाहौर में अलीम जो है हमारा, उसने पंजाब को खरीद लिया हुआ है, तो हम उसको बनने नहीं देते। हार बन, वो बेचारा हार गया। अब उसको चलो सदारत मिली हुई है, वो बातें कुछ भी करे, लेकिन मेरी बातें सुन के वो बैठा अपनी जगह पे हंस रहा होगा कि मैंने कहा
عمران خان کو یار پوری پارٹی بک رہی ہے. تو اس نے کہا یہاں کی سیاست ہے ہی ایسے. میں نے کہا اس نے کہا کہ علیم خان نے پنجاب کا صدر بننے کے لیے ساری میری پارٹی خرید لی ہے. میں نے کہا عمران خان تمہیں تو رونا چاہیے, آپ مجھے ہنس کے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو علیم کو نکالنا چاہیے, آپ باپ ہیں اس پارٹی کے. تو عمران خان نے کہا کیا اگر وہ بکتے ہیں تو جی میں کیا کروں. میں نے کہا یار یہ نہ کرو. اس نے کہا جی اس نے لے لیے. تو میں نے کہا آپ ہنس کے مجھے بتا رہے کہ وہ دیکھا جی علیم نے ساری پارٹی خرید لی ہے. اب جہاں کلچر یہ ہو ان کا جو اگر آپ پوچھیں گے, میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سیٹیں عمران خان پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے پیسے لیے, نیچے پیسے لیے. میں نے کہا کہہ دیا 2-3 دفعہ میری باتوں کو. میں تو دیکھیں ان کا جو گھر ہے وہ اس کے پیسے مجھے سب لوگوں نے کہا کہ یہ انہوں نے شوکت خانم سے پیسے لے کے لگا دیے. میں نے عمران خان کو کہا یار یہ پارٹی کے اندر خود بت ہو رہی ہے تو یہ غلط بات ہے. تو جی وہ نہیں میں نے لیے تھے تو پھر میں نے دے دیے واپس, بات جو آپ آگے دے دیے. تو مجھے پوچھا پریس والوں نے, میں نے کہا بھائی کتنے لیے کتنے. یار میں نے کہا میں نے اس سے حساب لینا تھا. میں نے اس کو کہا تھا تمہاری بدنامی ہو رہی ہے اور پیسے مت لو. اس نے کہا میں لے گئے تھے اور دے دیے. تو وہاں پہ سارا جو یہ خرید و فروخت ہے اس نے شروع کیا ہے. اب کس نے یوسف زائی صاحب کے صاحبزادوں نے بیچے ہوں, نہ کیے ہوں, پیسے دیے ہوں, زرداری صاحب نے کیے ہوں. بھائی سب کے اوپر آپ انکوائریاں بٹھائیں, لیکن جس کا میں گواہ ہوں, آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں, میری گواہی بھی تو کو لیں. ایک پوری پارٹی میرے سامنے بکی ہے اور خریدی گئی ہے, پوری پارٹی, اور اس کا گواہی میں اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے عمران خان بھی گواہی دے گا. کیسے میں جھوٹ بولنے دوں گا؟ تو اس طریقے سے اچھا باقی وہ الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہیں. میرے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے باتیں کی. میں نے کہا بھائی یہ باتیں میرے بارے میں کہا گیا ہے کچھ چندیوں سے. میں نے کہا یہ اس کو دیکھیں, انکوائری کمیٹی بٹھائی. میں نے کہا چیک کریں ایک بات, اور پھر جو ہماری جنرل کونسل کی میٹنگ تھی اس میں کھڑے ہو کے نورانی صاحب تھے, اچھا آدمی ہے, انہوں نے مجھ سے معافی مانگی. میں نے کہا نہیں آپ کے خلاف نہیں سی بات. عمران کھڑا ہوا, اس نے کہا میں نے خود تحقیق کی تھی, ہاشمی صاحب کے خلاف ایک بات ثابت نہیں ہوئی. یہ باتیں ہوائی نہیں ہوتی, اس کے لیے بچایا جاتا ہے اپنے آپ کو. ہر جگہ پہ پیسے ہیں, اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے. مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے میری بیماری پہ 1 کروڑ روپیہ گھر آ کے کہا تھا جو میں نے کر دیا ہے. میں نے کہا جی مجھے چاہیے نہیں. میں نے چونکہ قانون خود بنایا ہے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کو پیسے باہر ملک کے لیے ہم نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کا. میں نے علاج کرایا امریکہ میں, ان کا وہاں کے پاکستانیوں نے پیسے دیے, میرے پاس تو نہیں تھے. لیکن آپ کو عوام تعاون کرتے ہیں, ان کو سب انجام ہوتی ہے یہ نہیں ہے. میری ساری سیاست دوستوں کی مہربانی سے, ان کے تعاون سے انہوں نے پیسے خرچ کرتے رہے. میں نے کہا کہ جو یہ ایکسچیکر ہے اس کا بھی میں نے پہرا دینا ہے. دوائیوں کے پیسے میں نے 35 سال میں پارلیمنٹرین رہا ہوں, اور ابھی تک بھی وہ میرا جو علاج ہے وہ فری ہے, لیکن میں نے کبھی ایک آنے کا علاج نہیں کرایا. کیوں کروں؟ تب جا کے میں ان کی باتیں کرتا ہوں, تمام کمانڈر ان چیفس کی باتیں کرتا ہوں, تمام
जर्नलों को चोर कहता हूँ, मुझे कोई ऐसे कहने देगा? गर्दन मेरी तोड़ के रख देगी। लेकिन करेंगे आप क्या? दिखाएंगे क्या? जहाँ दबाव आया मैंने जगह छोड़ दी, वो घर छोड़ा, ये घर छोड़ दूंगा, गली में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूंगा जो आज हो रहा है सियासत के अंदर। तमाम सियासतदानों के लिए ये मैं कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर किसी ने पहले भी बनाए हैं, मैंने इतराज़ किया है, मेरे अपने भी नाराज़ हो गए, पराए तो नाराज़ होने ही से। जहाँ मैं बैठता हूँ जिस पार्टी में, वो भी नाराज़ हैं तो ठीक है, ये बात तो मैं करता रहूँगा ना। अपने आप को चेंज करें। मसलन हर एक के हलाल के पैसे होंगे, जितने लंदन में हैं। परवेज़ मुशर्रफ के भी हलाल के होंगे, मियाँ साहब के भी हलाल के होंगे। ये जो हमारे अब्दुलरहमान या क्या उसका नाम है, जो अभी पीपल पार्टी के हैं, वो सब ने वहाँ लिए हैं, हर एक का वहाँ पे फ्लैट मौजूद है। मैंने सबको पर्सनली कहा कि ना करें, क्योंकि हम मुल्क के अंदर रहेंगे, मारे जाएंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन हम ये जब वो कहेंगे वहाँ आपके हलाल के पैसे भी हों, तो आपको एज लीडर लोग कहेंगे नहीं जी वहाँ क्यों घर बनाए, हमारे पैसे ही लूट के ले गए, आपके हलाल क्यों? लीडरशिप की अपनी एक क्वालिटीज होती है, वो उन्हीं की तरह रहता है, उन्हीं की तरह दुख सहता है। आज भी यही कहता हूँ कि मुल्क की लीडरशिप को बहुत वाकई वैसे कुर्बानी कम नहीं दी। यकीन मानिए मैं नवाज शरीफ के साथ क्यों खड़ा? 3 दफ़ा उसने वज़ारत उज़्मा गंवाई है। वो उसकी देखिए, वज़ीर आज़म एक आम शहरी भी हो, उसकी वालदा की लाश कहीं फिर रही है, बीवी की लाशें कहाँ फिर रही हैं, बाप की लाशें कहाँ फिर रही हैं, बेटी को जेल में जा के ले के बैठा हुआ है। जो ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो तो कहते थे कि आप पीछे हट जाएं और बाकी मामला आपको कुछ भी नहीं कहते। अब कहते हैं जी वो झूठ बोल के वहाँ गया बैठा है। भाई तुम तो उसको सिर्फ अगर वो कहता ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, तो आप इससे 10 और घर बड़े बना लेता, आपको कबूल हो जाता। मगर वो चुप नहीं रहा, वो बोला है। उसे पाकिस्तान की आवाज़ को, जो खलियानों के अंदर की आवाज़ है, जो दीवार बनाने वाले मजदूर की आवाज़ है, जो जूता गांठने वाले मोची की आवाज़ है, जो एक लोहार की दांती बनाने वाले की आवाज़ है, उसकी आवाज़ को उसने तहरा दिया है। वो जंग लड़ रहा है, मैं उसके साथ हूँ। मुझे उसमें से कोई समझे कि मुझे कुछ मिलना भी नहीं है, मैंने लेना भी नहीं है। वो कहते हैं जी एक ये सियासत की सी कई शय मिल ली। वो भाई मैंने क्या लेने के लिए सियासत की थी? यही लेने के लिए कि जब चाहूँ सच्ची बात करूँ और इनके दांत खट्टे करूँ, ना मुझे पकड़ सके। अगर पकड़ लेंगे तो भी वहाँ बैठ के मैं तो मुफ्त की रोटी खाऊंगा। गर्मी सर्दी मुझे कुछ कहती नहीं है। वो जानते हैं 6 साल में मैंने उनसे कभी पंखा भी नहीं मांगा, सर्दियों में हीटर भी नहीं मांगा, मैं एक दिन जेल से अस्पताल भी नहीं गया। ये जंग में जो लड़ रहा हूँ सोच समझ के, ये उस वक्त जब मैंने 57 साल पहले सियासत में आने का सोचा था, ये बातें सोच ली थी। तो हमें ये बिल्कुल एक फिर मौका है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान को हम सलूट करें, दिल से करें, मुनाफिकत से ना करें, उनकी शान बढ़ाएं। लेकिन उनकी शान बढ़ाने में
جو اس کے کمانڈر ان چیف امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ اس کی شان گھٹا رہے ہیں، وہ ہماری اس سپاہی کی شان گھٹا رہے ہیں. سارے باہر کیوں جا کے بیٹھے ہوئے؟ پرویز مشرف کیوں بیٹھا ہوا؟ وہ سپاہی کی، میں اس سپاہی کو سلوٹ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. مجھے جرنیلوں نے سلوٹ کیا، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. مجھے جانی نے کیا، مجھے وائن نے کیا، سب نے سلوٹ کیا، میں نے اس کو ایک طرف پھینک دیا ہے. میں اب بھی سلوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، باجوہ کو بھی سلوٹ. اس کو تو میں نہیں کروں، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ چمٹا ہوا ہے، نہ اس کا ٹائم ہے نہ وقت ہے. دانت لکھا کے سلوٹ وہ جب لے رہا ہوتا ہے جھوٹے سلوٹ لے رہا ہوتا ہے. میں جھوٹا سلوٹ نہیں کروں. جو کمانڈر ان چیف ہو، میرٹ پہ ہو، اس کو میں سلوٹ کروں گا. میرے بچے بھی، میری بیٹی بھی سلوٹ کریں گے. جو اسی کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک بدقسمتی سے، بالکل آرٹیفیشل قسم کے کمانڈر تھے، آرٹیفیشل قسم کے